کہ قیامت سے پہلے بے شمار فتنے رونما ہوں گے اور ان فتنوں کا ظہور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے کہ فرمایا، میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے قبل کچھ ایسے فتنے ہوں گے جو اپنی شدت اور خطرناکی میں تاریخ کی رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کے دور میں صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے دین و مذہب کو دنیا کے سامان اور اس کے اثاثے کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ دوسری روایت میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب تم انہیں دیکھ لو گے اس وقت آباد ویران اور ویران آباد ہو جائے گا، نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا، اور آدمی امانت کو یوں رگڑے جیسے اونٹ درخت کو رگڑتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق روز محشر جس شخص سے اللہ نے صرف یہ پوچھ لیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، اس شخص کی خیر نہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہوئے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے جواب دہ ہوں گے۔ ہاں، جو شخص اللہ کے ڈر سے اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے سب برے کام چھوڑ دے اور ان سے بچتا رہے جیسے کہ بچنے کا حق ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا جیسے وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ آج معاشرہ اور معاشرے سے جڑے لوگ بدحالی اور گمراہی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کا فتنہ اس دور میں بہت زوروں پر ہے، کیونکہ یہ بد نظری جس میں مختلف سیٹلائٹ ٹی وی چینلز بے حیائی کے پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، لوگوں میں تیزی سے سرایت کرنے والی انٹرنیٹ کی بے حیائی پر مبنی ویب سائٹس، غلیظ ترین ویڈیو، موبائلز اور کمپیوٹرز کے ذریعے بے حیائی پر مبنی فلمیں فن کے نام پر ایک دوسرے کو ارسال کیے جا رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تیزی سے بغیر اخلاقی رسومات کا جنم ہو رہا ہے۔ انسان ایک دوسرے کے حقوق تک فراموش کر رہے ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے بے شمار فتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ حدیث میں عورتوں سے مراد وہ نامحرم عورتیں ہیں جن کے حسن اور اداؤں سے متاثر ہو کر مرد حضرات اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے اس فتنے کے ذریعے بڑی بڑی مسلم سلطنتیں تہس نہس کر دیں، اور آج بھی جدید تہذیب کے نام سے فحاشی اور عریانی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل آگاہ کر دیا تھا۔ اپنی جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام مال کمانا بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ نکاح مشکل ہونے کا فتنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس شخص کی دیانتداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو اس کا پیغام منظور کر کے اس سے نکاح کر لو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرب قیامت میں لوگوں کا اللہ کی ذات پر سے بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہم سب اپنی کھلی آنکھوں سے اس گمراہی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ قبروں کی پوجا، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا، قبروں پر مقبرے بنانا اور پھر عرس وغیرہ کا اہتمام کرنا، اپنی جائز اور ناجائز منتیں مرادیں اس قبر والے سے مانگنا، کیا یہ اللہ کے ساتھ کھلا شرک نہیں ہے؟ پھر ہمارا یہ سوچ لینا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ نمبر 1، موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومن کے حق میں بہتر ہے، فتنوں سے بچاؤ کے لیے۔ ناپسند کرتا ہے، نمبر 2، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا
उतना हिसाब कम होगा। फितना दज्जाल अपनी तबाही और बर्बादी और नुकसान व खसरान की बिना पर सख्त हलाकत आफरीन और तबाहकुन होगा। इसी तरह फितना कब्र भी हौल व दहशत और अपनी शिद्दत व सख्ती की बिना पर बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि वो इसे सख्त व नाजुक वक्त में अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे और इस इम्तिहान व आजमाइश में साबित कदम रखे। आमीन। ये हदीसें इस बात पर विलायत करती हैं। तर्जुमा: मैं फितनों को देखता हूँ जो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, जिसे आप और हम नज़रअंदाज करते हैं। सूदखोरी, रिश्वत, डाका ज़नी, जहरीली नशा आवर अशिया की फ़रोख्त और हराम लिबास की तजारत से जो पैसा कमाया जाता है, ये सब दौरे हाजिर के फितने हैं। यकीनन रोज़े महशर हम सब से सवाल किया जाएगा कि ए इंसान, तूने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। दूसरों के गले काट कर हराम माल खाने वाले की दुआ अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं फरमाता और ऐसे शख्स के लिए दर्दनाक अज़ाब की वईद है। दूसरों के गले काट कर नाजायज़ तरीक़ों से कमाया जाने वाला हराम माल और इस हराम माल से ख़रीदा जाने वाला लिबास भी दौरे हाजिर का एक फितना है। ये फितना मर्दों और औरतों में यकसा नज़र आता है। इससे बचना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। ज़माने हाजिर में इन गिनत फितनों को इस कदर कसरत हो चुकी है कि हम सही और गलत की पहचान भूल चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों की संगीनी और शिद्दत का एहसास इस तरह दिलाया है कि दुनिया की ज़िंदगी जीने के लिए उसका बचा हुआ ईमान भी फितनों के तूफ़ान में हिचकोले खाता नजर आएगा। इस दौर में इंसान अपने ईमान और दीन को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। अगरचा जिस तरह की कैफियत बताई जा रही है, इंतहाई मुश्किल वक्त है। अल्लाह पाक हम सबको इस जहालत और गुमराही की दलदल से बचा ले और इन फितनों की लपेट से हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।